الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے، یہ بات سامنے آ گئی کہ قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مأمور، قاصد اور اس کے پیغمبر ہیں، حق پر ہیں، اور تم لوگ اس کا جو انکار کر رہے ہو تو تمہاری یہ عداوتیں، مخاصمتیں راستے سے بہت دور ایک علاقے میں ایک اختلافی ماحول کے منظر کے عکاس ہیں۔ آپ لوگوں کا اس صورتحال میں راہ راست تک آنے میں کیا امکانات ہیں؟ مشکل لگتا ہے، تباہ لوگ تم ہوگے۔ اور فرمائے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ اب یہ جو انسانیت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آخری انسان تک، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اطراف و جوانب میں، کون میں، مکان میں، مکین میں، زمین میں، زمان میں، آسمان میں دیکھتے رہیں گے۔ مشرکین مکہ یہ دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح اطراف و اکناف سے لوگ اسلام کی طرف آتے رہیں گے اور کس طرح اسلام کی دعوت پھیلتا چلا جائے گا، دیکھیں گے اور اپنے اندر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اوپر زمین تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ نوبت یہاں تک بھی آئے گی کہ مکہ کی گلی کوچوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اطراف و جوانب بھی اللہ کے رسول کے اختیار میں آئیں گے، اور خود مکہ اور اہل مکہ ان کے اختیارات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گے۔ فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کو اڑانا ہے اور کس کو رہنے دینا ہے، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو سزا دینا ہے۔ اور بعد والے لوگ بھی دیکھتے رہ جائیں گے یہی مناظر، ایک کائنات سے متعلق اور ایک اپنے ذات سے متعلق۔ ابھی سائنسدانوں نے خلا تک کچھ نہ کچھ حد تک رسائی حاصل کی، کچھ نہ کچھ، بہت معمولی یہ مقدار ہے، بہت کم ترین مقدار خلا کی پہنائی اور وسعت کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو یہ دسترسی انتہائی حقیر سی ایک معمولی سی چیز ہے۔ جس طرح ان بحر اعظم کہ اتنے بڑے پانی میں ایک پرندے کی چونچ کی بمقدار پانی، اور بقول خلائی سائنسدانوں کے ہم جتنے بھی آگے بڑھتے جائیں گے مجہولات بڑھتی جائیں گی، ایسی چیزیں ملیں گی جن کو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں، کس نے بنائی ہیں، کیسے بن گئی ہیں؟ فرماتے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اپنے ذات میں بھی دیکھیں گے، پہلے تو ہم سمجھتے تھے یہ ایک ہاتھ ہے، اوپر کال ہے، بال ہے، اندرونی حصے میں گوشت اور ہڈیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات توڑی ہے، اس میں خون کا یہ مقدار، وائٹ سیل کا یہ مقدار، ریڈ سیل کا یہ مقدار، اور جو چھوٹی چھوٹی رگیں جو ناقابل دید ہیں ان کی کیا مقدار، اور آپ کے آنکھ کس طرح بن گیا ہے، اس کی بناوٹ اور اس کی طرز ساخت، اور ساخت کے بعد اس کی کارکردگی، اس کی قوت و ذوق، اس کی غذائی طاقت جو اس کو ملنی چاہیے، سب باتیں آپ اپنے اندر دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ کیا منظر ہے،
کس نے یہ آنکھ بنتے دیکھا؟ کس نے یہ کان بنتے دیکھا؟ کس نے یہ دل بنتے دیکھا، جگر بنتے دیکھا؟ ایک معمولی سی قطرہ ایک تاریک جسم کے اندر بنتا چلا جاتا ہے، ایک مدت پورا ہونے کے بعد معرض وجود میں آ دیتے ہو فلانی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور یہی بچہ بعد میں یا تو ایک بہت بڑا اہل اللہ بن گیا یا بڑا ظالم قاتل بن گیا، ہو سکتا ہے کوئی مفسر محدث بن گیا، ہو سکتا ہے کوئی سائنسدان بن گیا۔ یہی حال ہے وفی انفسہم۔ فرماتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ ہر ایک کے لیے ثابت ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات حق ہیں، اللہ کا قانون حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تیرے رب ہر چیز کی اول سے لے کر آخر تک تمام مناظر اور حالات و کیفیات کے گواہ ہے؟ خود بنایا ہے، جو کیسے بنایا، کیوں بنایا، کب بنایا، یہ تو اس کی اپنی کارکردگی ہے، اور اس کے پاس محفوظ میرے اور آپ کی زندگی کے لمحہ لمحہ جسم اور وجود کی ضرورت ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، ہاں یہ کفار مشرکین، یہ جو اپنے ان خباثتوں کو چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ سے ملاقات سے متعلق، یعنی قیامت آنے سے متعلق، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال و جواب سے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ ایسا ہوگا بھی یا نہیں، ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، وہ کم وقت نہ ہوا تو کچھ نقصان نہیں ہے، آپ نے کچھ کھویا نہیں ہے۔ واللہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، جو عبادتیں ہیں، یہ سب آخرت کے لیے نہیں ہیں، ان کے دنیاوی مفادات بھی ہیں۔ تو دنیاوی مفادات تو ان سے حاصل کر سکتے ہو۔ اسے ایک مسلمان جو حرام نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اوروں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، شرک اور کفر کا ارتکاب نہیں کرتا، اسی دنیا میں وہ ایک جنت میں رہ رہا ہے۔ آخرت کی بات تو دور کی بات ہے، اگر کچھ آپ نے پایا نہیں تو کچھ کھویا بھی نہیں۔ جو اللہ کی بندگی والی زندگی گزار دی، ایک پاک اور پاکیزہ زندگی آپ کے اس دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اگر واقعی وہی کچھ ہوا جس کے بارے میں اہل ایمان کو شک نہیں ہے اور تم لوگ شک میں مبتلا ہو، تو پھر کیا جواب دو گے، کیا طریقہ کار اپناؤ گے، کیا بہانہ اور عذر پیش کرو گے، وہ تو بھی دیکھو۔ الا انہ بکل شیء محیط، آپ لوگوں کی مرضی، مانو یا نہ مانو، لیکن یہ بھی جان رکھو، سن لو، سمجھ لو، اور خوب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات اور ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لی ہے۔ کوئی چیز اللہ کی حیطہ قدرت اور احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے تصرف میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی بچ کے جانے والا نہیں ہوگا یہاں سے۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ کی بندہ بن کے جیو، اور اللہ کی بندگی کے ماحول میں دنیا سے منتقل ہو جاؤ، اور اللہ کی ابدی رحمت پاؤ۔ وصلی اللہ علیہ